جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان پر دنیا میں بھی لعنت فرماتا ہے اور آخرت میں بھی لعنت فرمائے گا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے دردناک ذلت والا رسوائی والا عذاب ہے۔ دوستان محترم، علماء گستاخ رسول کے حکم کے بارے میں فرماتے ہیں، جس میں حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کتاب الشفا وہ فرماتے ہیں جان لو کہ یہ تمام علماء کا متفقہ عقیدہ ہے اور متفقہ قانون ہے کہ جتنے بھی نبی کے گستاخ ہیں، جس انداز میں کوئی گستاخی کرے، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ گالی دے یا حضور علیہ السلام کے ساتھ کسی عیب کو منسوب کرے یا کسی طرح پر نبی پاک علیہ السلام کی شان میں کمی کرے یا آپ کے نسب پاک میں کمی کرے یا آپ کے دین پر اعتراض کرے یا آپ کے فضائل اور عادات شریفہ میں سے کسی ایک خصلت اور عادت شریفہ کے اندر کمی کا ارتکاب کرے اور اس کے اندر کمی اور نقص جانے یا نبی پاک علیہ السلام کو کسی طریقے سے چوٹ کرے، یعنی نشانہ بنائے کسی چیز کے ساتھ، اور یا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کوئی ایسی مشابہت کرے کہ جس کے اندر گالی ہو یا جس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی تکلیف ہو یا حضور علیہ السلام کی شان کو کم کرنا ہو یا حضور علیہ السلام کے مقام کو گھٹانا ہو یا نبی پاک علیہ السلام کو کسی طرح پر بھی عیب لگائے، فرماتے ہیں اور صاحب الہو تو رسول اللہ کا گستاخ ہے، والحکم فیہ حکم الصابع تو اس کے لیے گستاخ کا حکم ہے، اور گستاخ کا حکم کیا ہے؟ یقتلو، گستاخ کا حکم یہ ہے کہ اس کو کاٹ دیا جائے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ گستاخ کا حکم ہے کہ اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اس کو کاٹ دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ اور اس کے اندر یہ متفقہ طور پر علماء نے یہ قانون بنایا ہے، تمام علماء کی اکثریت اور تمام علماء کا اجماع اس بات پر ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ذرا برابر کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کجی، کوئی بہتان اور کسی قسم کا بھی ایک ایسی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق نہیں ہے، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے تو حضرت ابوبکر بن المنذر کہتے ہیں اجمع عوام اہل العلم علی ان من سب النبی یقتل، فرماتے ہیں کہ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو نبی پاک کا گستاخ ہو اس کو کاٹ دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، اور یہ اجماع ہے علماء اہل علم کا۔ اور آج کے جج وہ 400 گستاخوں کو چھوڑ دیں اور ان کو چھوڑنے کے لیے کمیشن بنانے کی بات کریں تو علماء اہل سنت اس کو قتل گوارا نہیں کرتے، بلکہ عوام اہل سنت بھی گوارا نہیں کرتی، اور کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ گستاخ کو کھلی چھٹی دی جائے، بلکہ ساری قوم مطالبہ کرتی ہے کہ جو نبی کے گستاخ ہیں ان کو سولی پہ چڑھایا جائے اور لٹکا کے عزت مصطفیٰ کا بدلہ لیا جائے اور ناموس رسالت کے پرچم کو بلند کیا جائے۔ عجیب بات ہے، اگر کسی دنیا دار افسر کی کوئی گستاخی ہو جائے وہاں پہ لوگوں کو جیل بھیج دیا جاتا ہے، معافی نہیں ہوتی، وہاں پہ ان کو سزا دی جاتی ہے۔ کوئی جج کی توہین کرے اس کے لیے معافی نہیں ہے، اگر کوئی رسول اللہ کی گستاخی کرے تو اس کے لیے ساروں کے دلوں میں نرم گوشے آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ سنو، یہ مسئلہ یہ صرف ایک دو علماء کا مسئلہ نہیں، سنو امت مسلمہ کا متفقہ مسئلہ ہے، جس کے بارے میں حضرت امام مالک بن انس، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام اسحاق
امام اہل سنت مجدد ملت اشیاء امام احمد رضا فرماتے فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے قبروں پر معذاللہ مٹی لگی ہوئی ہے، ہمارے نزدیک یہ بھی توہین ہے۔ اگر اس مسئلے کو بیان کرنا ہو تو اس طرح کرے، فرمائے کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لی ہوئی ہے۔ اگر کوئی بیان کرے تو اس انداز سے بیان کرے۔ کوئی اگر سیدھا کہے کہ مٹی لگی ہوئی ہے تو فرماتے ہیں ہمارے نزدیک یہ بھی گستاخی ہے، یہ بھی بے ادبی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ کوئی گستاخی کرے اور کوئی عدالتی کمیشن ان کو فائدہ دے؟ میں نے کہا سوچو بھی نہیں، امت مصطفیٰ جاگ رہی ہے، نبی کی عزت پہ پہرا دینا کل بھی ان کا وطیرہ تھا، آج بھی ان کا وطیرہ ہے۔ ہمارے لبوں پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور ذرا سوچ سمجھ کے کمیشن بنانا، ذرا سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا۔ حضور کی امت گستاخوں کو برداشت نہیں کر سکتی، حضور کی امت حضور سے والہانہ پیار کرتی ہے، ہر چیز برداشت ہے۔ تمہارے حکمرانوں کے جتنے ظلم ہیں وہ برداشت ہیں۔ تم نے جناب پیٹرول مہنگا کیا، یہ بھی قوم نے برداشت کر لیا۔ تم نے بجلی مہنگی کی، یہ بھی قوم نے برداشت کر لی۔ تم نے ہر چیز کا ریٹ اوپر کر دیا، یہ بھی قوم نے برداشت کیا۔ یاد رکھنا ایک بات ایسی ہے جہاں قوم میں برداشت نہیں ہے، وہ مسئلہ ناموس رسالت کا ہے۔ اس کے اندر کوئی برداشت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو سنو یہ فیصلہ کس کس کا ہے؟ جناب والا نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، یہی مسئلہ اور یہی مسئلہ کو مذہب حضرت امام اعظم علی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے اصحاب کا یہی مسلک ہے۔ حضرت امام سوری اور اہل کوفہ کا تمام کا یہی مسئلہ ہے۔ حضرت امام اوزاعی بھی اسی مسئلہ کے پابند ہیں اور جناب والا تمام مسلمین کوفہ والے امام اوزاعی سمیت سارے اس بات کے قائل ہیں کہ جناب جو نبی پاک کی گستاخی کرے اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نبی پاک کی گستاخی کرے اگر کافر ہو چاہے مسلمان ہو اس کو قتل کیا جائے، اس لیے کہ اگر مسلمان ہو وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ مرتد ہو جاتا ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اور جناب والا اسی طرح حضرت ولید بن مسلم نے فرمایا اور نبی پاک کے غلاموں، نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، وجہ کیا ہے کہ جناب والا رب کائنات نے، خالق کائنات نے نبی پاک کے جو حقوق قرآن میں بیان فرمائے ہیں، جو میرے محبوب علیہ السلام کی خدمتیں قرآن نے بیان کی ہیں، فرمایا نبی کی خدمت کرتے رہو وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ کا اکرام بھی کرو، نبی پاک کی تعظیم بھی کرو۔ قرآن میں بھی آیا ہے، مصطفیٰ کے فرمان میں بھی آیا ہے وَعَلَيْهِ اجْمَاعُ الْأُمَّةِ، اور اسی پر امت کا اجماع ہے۔ وہ ہمارا امام ہے جو نبی کی ذات پہ قربان ہو جائے اور جو نبی پاک کے بارے میں زبان دراز کرے۔ امت کا صدیوں سے وطیرہ آیا ہے، امت نے اس کی زبان کو بدھی سے پھینک کے، اس کی گردن کو دم سے جدا کر کے خدا سے بھی اپنا تعلق جوڑا، مصطفیٰ سے بھی اپنا تعلق مضبوط کیا۔ اور جناب والا نبی پاک علیہ السلام کی امت کا اجتماع ہے وَاجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ قَتْلِ مُنْتَقِصِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَصَحْبِهِ۔ امت کا اس بات پہ اجماع ہے جو نبی کی شان کو کم کرے یا نبی پاک کو گالی دے، مسلمان ہو یا کافر ہو، اس کو قتل کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ یعنی مسلمانوں کی حکومت، مسلمانوں کی حکومت اس بندے کو قتل کرے، وجہ کیا ہے؟ آؤ میں پہلی آیت پڑھوں۔ رب کائنات کا قرآن فرماتا ہے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم
لعنت فرمائے گا اور ان کے لیے ذلت اور رسوائی کا عذاب تیار کیا ہے۔ دوسری آیت سنو، اللہ فرماتا ہے والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم۔ اللہ عزت فرماتا ہے وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور آگے تیسری آیت مبارکہ رب ذوالجلال فرماتا ہے وما كان لكم ان تؤذوا رسول اللہ۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم رسول اللہ کو ایذا دو، رسول اللہ کو تکلیف پہنچاؤ، رسول اللہ کو دکھ دو۔ اور فرمایا ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا، اور نہ تمہارے لیے جائز ہے کہ رسول اللہ کے بعد ان کی ازواج کے ساتھ تم نکاح کرو۔ رسول اللہ کی ازواج مطہرات تمہاری مائیں ہیں، ان کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے، قیامت تک وہ تمہاری مائیں ہیں۔ اور فرمایا ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقام والی بات ہے۔ اور آؤ سنو، نبی پاک علیہ السلام کو اگر کوئی گالی دیتا ہے، آپ کی گستاخی کرتا ہے، وہ اللہ کو بھی ایذا دیتا ہے، رسول اللہ کو بھی ایذا دیتا ہے، اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ آؤ اگلی آیت سنو، کوئی اشارے کنایے سے میرے آقا کو جوڑ کرے، میرے آقا کو نشانہ بنائے، رب وہ منع فرما دیتا ہے، رب اس پہ بھی پابندی لگا دیتا ہے کہ کوئی اشارے کنایے سے میرے آقا کو جوڑ کرے۔ اور جناب والا نبی پاک کے غلام، نبی پاک کے صحابہ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے، میرے آقا بیان فرمایا کرتے تھے، صحابہ سنا کرتے تھے، میرے آقا موتی بکھیرتے، صحابہ چن لیا کرتے۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم، میرے صحابہ کے سامنے جب میرے آقا ارشاد فرماتے، اگر کوئی کمزور ذہن والا بیٹھا ہوتا، تب اگر کوئی ایسا بیٹھا ہوتا جس کو بات سمجھ نہ آتی، وہ عرض کرتا راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ایک بار پھر ارشاد فرمائیے، ہماری رعایت کیجئے، یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ میرے آقا دوبارہ ارشاد فرما دیتے۔ جب اس بات کو سنا یہودیوں نے، انہوں نے جناب والا اس لفظ سے فائدہ اٹھایا اور میرے آقا پر تعریف کرنے لگے، کیونکہ ان کی بولی میں راعینا یعنی عین کے بعد یا کو زیادہ اضافہ کر کے وہ اس سے چرواہا لیتے، یعنی نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ایسا کہتے کہ ہمارے چرواہے راعینا، صحابہ تو راعینا کہتے، رعایت کیجئے یا رسول اللہ، لیکن وہ لفظ کو بگاڑ کے کہتے راعینا، 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 اس سے گستاخی مراد لیتے، اس سے تعریف کرتے، اس سے نبی پاک پر جوڑ کرتے۔ لیکن رب کعبہ کی عزت کی قسم، رب کو یہ گوارا نہ ہوا کوئی اس لفظ سے میرے محبوب کو جوڑ پہنچائے۔ رب نے فرمایا اے نبی کے صحابہ لفظ بدل دو تاکہ کسی کو موقع نہ ملے، تم راعینا نہ کہا کرو، اللہ کیا کہیں؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا نبی کے صحابہ راعینا نہ کہا کرو تاکہ وہ بے ادبی نہ کر سکیں، تم ایسا کہا کرو انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نظر عنایت فرمائیے، انظرنا کہا کرو، راعینا نہ کہا کرو۔ فرمایا اس سے کسی کو فائدہ ہو کہ جناب وہ اس لفظ کو بگاڑ کے کوئی اپنے باطل کی بات کرے، فرمایا راعینا نہ کہنا ہے تو انظرنا یا رسول اللہ کہا کرو، یا رسول اللہ نظر کرم کیجئے، یا رسول اللہ نظر عنایت کیجئے۔ اور آگے جو حکم ارشاد فرمایا وَاسْمَعُوا، فرمایا جب رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا کرو تو پھر بات توجہ سے سنا کرو، غور سے سنا کرو، یہ نہیں کہ حضور فرما رہے اور تم سو رہے ہو، حضور بات کر رہے اور تم ادھر ادھر دیکھو۔ فرمایا میرے نبی کی زبان سے نکلنے والا جملہ تم اپنے دل کی کانوں سے
اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے. سبحان اللہ. جج کے آداب بتائے چپڑاسی، SHO کے آداب بتائے منشی. میں کہتا ہوں رب ذوالجلال کی قسم دنیا میں ہر عہدیدار کی عزت اور اس کا احترام نیچے والا اور اس کا ملازم بتاتا ہے کہ ایسے بیٹھنا ہے، ایسے بیٹھنا ہے، ایسے بات کرنی ہے، بات اونچی نہیں کرنی، زبان اونچی نہیں کرنی، آواز اونچی نہیں کرنی، وہ نیچے والا بتاتا ہے. لیکن قربان جو مصطفیٰ کی عزت کے، سبحان اللہ. قربان جو آقا کی تعظیم کے، قربان جو مصطفیٰ کی شان کے، وہ رب بڑا ہے، عزتوں والا ہے اور محبوب کی شانوں کو، محبوب کے مقاموں کو اور محبوب کے عددوں کو بیان کر رہا ہے. پتہ چلا مصطفیٰ سے رب کو پیار اتنا ہے، حضور سے رب اتنا پیار ہے کہ رب حضور کی شانوں کو بیان فرما رہا ہے اور آداب بتا رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، چوتھی آیت پاک سبحان اللہ. رب ذوالجلال فرماتا ہے الذین یؤذون اللہ ورسولہ، فرمایا جو بندے، جو لوگ، جو بدبخت اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، فرمایا وہ ایذا دینے والے مومن نہیں ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ صاحب ایمان نہیں ہیں. رب ذوالجلال نے خالق کائنات نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، فرمایا دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے، آخرت میں بھی ان پر اللہ لعنت فرمائے گا. اب دنیا میں لعنت کا معنی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں فرمایا فمن لعنته فی الدنیا القتل، دنیا پر جو گستاخ پر لعنت برسنی ہے، فرمایا وہ لعنت کیا ہے؟ اس کا قتل کر دینا، یہی دنیا میں اس پر لعنت ہے. سبحان اللہ. یہی دنیا میں اس پر لعنت ہے. اور اسی طرح رب ذوالجلال نے ایک اور آیت میں 5ویں آیت سنیے، رب ذوالجلال فرماتا ہے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. ہمیں وہ ملعون لوگ تم جہاں کہیں ان کو پاؤ جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں، جو رسول اللہ کے گستاخ ہیں، جو رسول اللہ کے بے ادب ہیں، جو رسول اللہ کو تکلیفیں دینے والے ہیں، جو رسول اللہ پر شتم کرنے والے ہیں، سب بکنے والے ہیں. آج تو جناب جج 400 گستاخوں کے لیے کمیشن بنا کے ہم کو فائدہ دینا چاہتے ہیں. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا سارے ملعون ہیں، ان کو جہاں کہیں تم پاؤ، فرمایا ان کو جہاں کہیں پاؤ خذوا وقتلوا تقتیلا، فرمایا زندہ نہیں بچنے چاہیے، قتل کر دیے جائیں. سبحان اللہ. کہ حکومت ان کو قتل کر دے، حکومت ان کو جناب سولی کے پھٹے پر چڑھائے. ان کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے وہ مومن نہیں ہو سکتے، وہ مسلمانوں کی حکومت نہیں ہو سکتی. آؤ سنو نبی پاک کے غلاموں، ایک اور رب کا فرمان جس سے آقا کی عزت، آقا کا مقام، آقا کا مرتبہ ثابت ہوتا ہے. رب فرماتا ہے فلا وربک سبحان اللہ. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے پیارے محبوب، تیرے رب کی عزت کی قسم، سبحان اللہ. تیرے رب کی عزت کی قسم، فرمایا لا یؤمنون، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ وہ آپ کو حکم تسلیم کریں، فیما شجر بینہم، آپس کے فیصلوں کے درمیان آپ کو حکم تسلیم نہ کریں، آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مانے، آپ کے فیصلے کو نہ مانے، آپ کی بات کو نہ مانے. محبوب وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، سبحان اللہ. وہ مومن نہیں ہو سکتے، جناب والا وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اوہ جناب والا، اگر کوئی بندہ نبی کا فیصلہ تسلیم نہ کرے، فرمایا اس سے ایمان کا لقب چھن جاتا ہے. جو ایمان والا ہے جناب والا، اس سے ایمان کا جناب لقب چھن جاتا ہے، ایمان کا ٹائٹل چھن جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو مومن نہیں کہلا سکتا. جو رسول اللہ کا فیصلہ نہ مانے، علماء فرماتے ہیں تو وہ بندہ جو نبی پاک کی شان میں کمی کرے، اس کو پھر کیسے کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے؟ وہ پھر کیسے ایمان والا ہو سکتا ہے؟ فرمایا وہ ایمان والا تو کیا، وہ تو انسان کہلانے کا
پاک علیہ السلام کے غلاموں، رب ذوالجلال نے، خالق کائنات نے اتنی آیات بینات کے اندر واضح طور پر فرما دیا جو گستاخ ہو فرمایا اس کو قتل کر دیا جائے، اور حکومت وقت اس کو قتل کرے، اس کو سزا قرار واقعی سزا دے۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، چھٹی آیت سنیے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو جب رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا کرو نا تو اپنی آواز کو بھی سنبھال کے بیٹھا کرو، اپنی آواز بھی بلند نہ کیا کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز نہ کیا کرو۔ یہ کس کے ادب کون بتا رہا ہے؟ ہمارے آقا کے، ہمارے مولا کے، ہمارے محبوب کے، ہمارے نبی، ہمارے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کی آداب وہ رب ذوالجلال بتا رہا ہے۔ اے ایمان والو اپنے محبوب کی آواز سے آواز اونچی نہ کیا کرو، آواز اونچی نہ کیا کرو، فرمایا آواز اونچی نہ کیا کرو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں گے، تمہارے نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے اعمال خیر ضبط کر لی جائیں گے، تم اعمال سے پورے ہو جاؤ گے۔ اور علماء نے یہاں پر لکھا ہے، فرمایا ولا یحبط العمل الا الکفر، فرمایا کہ یہ عمل ضائع کس سے ہوتا ہے؟ فرمایا یہ نہیں ضائع ہوتا عمل مگر کفر سے۔ اگر بندہ کافر ہو جائے تو بندے کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، بندہ کفر کر بیٹھے تو سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا نبی پاک علیہ السلام کی آواز سے اونچی آواز جان بوجھ کر کرنا یہ کفر ہے، تبھی تو اعمال ضائع ہو رہے ہیں، تبھی تو اعمال ضائع ہو رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز کرے وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اب سنو، اور جو کافر ہو مرتد ہو جائے فرمایا اس کو قتل کیا جائے، جو مرتد ہو جائے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب سنو، میں چند آثار، چند حدیث اور چند نشانیاں بیان کرتا ہوں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ کا گستاخ وہ واجب القتل ہے اور اس کو مار دینا یہ حکومت وقت میں فرض ہے، ضروری ہے۔ اب سنو، حضرت مولا کائنات مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، قربان جاؤں، فرماتے ہیں قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ، فرمایا جو کوئی کسی نبی کو گالی دے تو تمہیں چاہیے کہ فوراً اس کو قتل کر دو۔ من سب نبیا فاقتلوہ، یہ حدیث کس نے روایت کی ہے؟ اس کی شرح میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حدثنا عبداللہ ابن موسیٰ ابن جعفر عن علی ابن موسیٰ عن ابیہ عن جدی عن محمد ابن علی عن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی عن ابیہ، یہ ساری روایت نبی کی اہل بیت بیان کر رہے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین سے، حضرت امام حسین اپنے والد گرامی حضرت مولا کائنات سے روایت کرتے ہیں اور حضرت مولا کائنات رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ، فرمایا جو کوئی نبی کو گالی دے، کسی نبی کو بھی گالی دے، فرمایا اس کو قتل کر دو۔ اب یہ حدیث ہمیں معلوم نہیں تھی، ہم نے بھی درس نظامی کی بہت عرصہ کتابیں پڑھی، لیکن یہ حدیث ہم نے کبھی نہیں پڑھی۔ یہ حدیث اگر ہم نے سنی ہے تو مجدد زمان حضرت علامہ خادم حسین رضوی کی زبان سے سنی ہے، اور یہ حدیث اتنی مشہور ہو چکی ہے اب سارے کفر کی اگر ٹانگیں کانپ رہی ہیں تو اسی حدیث سے کانپ رہی ہیں۔ یہ وہ حدیث ہے جس کا کوئی رد نہیں کر سکتا۔ فرمایا من سب نبیا، جو کسی بھی نبی کو گالی دے فرمایا اس کو زندہ رہنے کا حق۔ کیا آپ نے اس بات کی تائید کرتے حدیث کی؟ تو آپ نے بولنا ہے فاقتلوہ، اس کو کاٹ دو، اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دو۔ ایک جملہ میں پڑھوں گا اور ایک جملہ آپ نے پڑھنا ہے جو بابا جی نے ہمیں سکھایا ہے۔ من سب نبیا
نبی دو عالم حضور مجسم علیہ السلام کی صحیح حدیث پاک ہے، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقتل قعب بن الاشرف، حضور علیہ السلام نے قعب بن اشرف کے قتل کا حکم دیا۔ سبحان اللہ۔ قعب بن اشرف یہودی تھا، رسول اللہ کو ایذا دیتا تھا، اور حضور نے فرمایا من لقعب بن اشرف، کون ہے جو قعب بن اشرف کے لیے کافی ہو جائے؟ سبحان اللہ۔ کون ہے جو میرے لیے قعب بن اشرف کو جا کر قتل کرے؟ تو نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، وہ قعب بن اشرف کیوں یہ حضور نے فرمایا فإنه يؤذي الله ورسوله، اس لیے جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ووجه إليه من قتله من قتله غيلة دون دعوة بخلاف غيره من المشركين وعلل بأذاه له فدل أن قتله إياه بغير الإشراك بل للأذى۔ تو رسول اللہ نے صحابہ کرام کو متوجہ کیا اور صحابہ نے جا کے اس کو قتل کیا۔ اس کا یہ قتل اس کے شرک کی وجہ سے نہیں تھا کہ وہ مشرک تھا، حالانکہ جو مشرک تھے ان کو پہلے دعوت دی جاتی تھی شرک چھوڑو اسلام قبول کرو، لیکن اس کو کوئی دعوت نہیں دی گئی، اس کو قتل کر دیا گیا اس وجہ سے کیونکہ یہ شرک کی وجہ سے قتل نہیں کیا گیا، یہ رسول اللہ کو ایذا دینے کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، حضور علیہ السلام نے ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ قال البراء وكان يؤذي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ويعين عليه، وہ ابو رافع یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا۔ وكذلك امره يوم الفتح، نبی پاک علیہ السلام نے ابو رافع یہودی کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا، اور اسی طریقے سے یوم فتح کے دن، فتح مکہ جس دن ہوا، اس دن تو حرم میں کعبہ میں جو آ گیا اس کو آزادی تھی، حضور نے اعلان کر دیا، فرمایا جو حرم میں ہے اس کو قتل نہیں کرنا، لیکن ابن خطل ایک وہ یہودی تھا جس کی 2 لونڈیاں تھیں، اور وہ لونڈیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخی کرتی تھیں، گانے کے دوران وہ رسول اللہ کو ایذا دیتی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو اور اس کی دونوں لونڈیوں کو قتل کرنے کا۔ کانتا تغنیان بسبہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے فرمایا ان کو قتل کر دو۔ جب صحابہ نے ان کو تلاش کیا تو وہ ابن خطل یہودی خانہ کعبہ کے غلاف میں لپٹا ہوا تھا، ابن خطل وہ کافر ملعون ابن خانہ کعبہ کے غلاف میں لپٹا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ تو غلاف کعبہ میں لپٹا ہوا ہے، کیا اس کو وہاں قتل کرے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو وہیں مار دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو وہیں قتل کر دو، تو اس کو وہاں پر قتل کر دیا گیا۔ یہ ہے ناموس رسالت کا مسئلہ کہ ناموس رسالت کا اگر مجرم ہو خانہ کعبہ بھی اس کو پناہ نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ مجھے سے بولو سبحان اللہ۔ آج کے جج گستاخوں کو پناہ دیں، یہ ہمارے قابل قبول ہے؟ خانہ کعبہ پناہ نہیں دیتا گستاخ کو، تو یہ جج کیسے پناہ دے سکتے ہیں؟ اور پھر آگے سنیے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، ایک حدیث پاک میں ہے ان رجلا کان یسبہ قال من یکفینی عدوی، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عجیب کلمات کہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو فرمایا کون ہے جو میرے اس دشمن کے لیے میری کفایت کرے گا، میری طرف سے اس کا بدلہ دے گا، میری طرف سے بدلہ لے گا جا کر؟ فقال خالد انا، حضرت خالد بن ولید کھڑے ہو گئے، فبعثه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقتله، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو بھیجا اور انہوں نے جا کر اس کو قتل کر دیا۔ اور پھر وَقَذَلِكَ عَمَرَ بِقَتْلِ جَمَاعَةٍ مَنْ كَانَ يُؤْذِيهِ مِنَ الْكُفَّارِ يَسُبُّهُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کافروں کی جماعت کے لیے حکم دیا، فرمایا جا کر ان کو قتل کر دو، اور وہ کافر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کا سبب بنتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے اور رسول اللہ کو گالی دیا کرتے، جن میں نضر بن حارث ہے، عقبہ بن ابی معیط ہے، اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری جماعت کے لیے حکم دیا فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد، فرمایا ان کو قتل کر دیا جاؤ، قتل کر دیا جائے، تو ان سب کو قتل کر دیا گیا
الا من بادر باسلامی قبل قدر علیہ، مگر ان میں سے جس نے اپنے آپ پر قابو پانے سے پہلے اسلام قبول کر لیا وہ بچ گئے، اور جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان ساروں کو قتل کر دیا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، اسی طریقے سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ عقبہ بن ابی معیط نے فتح مکہ والے دن ندا کر کے کہا مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، مجھے قتل کرنے کا حکم کیوں دیا گیا، میں نے کیا جرم کیا؟ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفرک وافتراءک علی رسول اللہ، فرمایا ایک تو تم نے کفر کیا ہے اور دوسرا رسول اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اس وجہ سے تو نے اپنا قتل ہمارے اوپر حلال کیا ہے، اس لیے تو نے اپنا قتل ہمارے اوپر حلال کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے سنو مسلمانوں، نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، حضرت امام عبد الرزاق نے روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سبہ رجل، ایک بندے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی، گستاخی کی، قال من یکفینی عدوی، وہی بات کی، فرمایا اس میرے دشمن کو کون جا کر پکڑے گا؟ فقال الزبیر آنا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فبادرہ، تو حضرت زبیر ان کے ساتھ جا کر لڑے حتیٰ کہ اس کو قتل کر دیا۔ یہ ایک روایت نہیں، حدیث کی درجنوں کتب اس پر شاہد ہیں، حتیٰ کہ ایک نبینا صحابی، وہ اس نے ایک شادی کی عورت سے، اس کے بچے بھی تھے، ایک دن اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تو اس نبینا صحابی نے اپنی بیوی کے سینے پر خنجر گھونپ کے اس کو قتل کر دیا اور کہا تو نبی پاک کے بارے میں برا بھلا کہے گی تو تیرا انجام یہ ہے۔ صبح کو رسول اللہ کو پتہ چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے وہ کام کیا ہے جو اس کو کرنا چاہیے تھا۔ اس سے پتہ چلا ناموس رسالت کا مسئلہ جو لاگانا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر جو پہرا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو استعداد فرماتا ہے۔ ایک ڈاکو تھا، نورا ڈاکو، وہ تھا تو ڈاکہ کرنے والا، ایک علاقے میں قادیانی رہتے تھے اور وہاں پر وہ مسلمان کو جلسہ نہیں کرنے دیتے تھے۔ علامہ صاحب پہنچ گئے بیان کرنے کے لیے، انہوں نے علاقے والوں نے علامہ صاحب کو لکھاوا دیا کہ حضرت صاحب آپ واپس جائیں، ہمارے علاقے والے قادیانی ہیں 90% اور ہم ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے دھمکی دی ہے، کہا ہے کہ اگر یہاں جلسہ ہوا سیرت النبی کا تو ہم تمہارے گھر گرا دیں گے، تمہارے بچوں کو قتل کر دیں گے اور تمہارے ساتھ بڑا برا ہوگا، لہذا مہربانی کریں آپ واپس جائیں۔ علامہ صاحب نے کہا اگر مسئلہ ہوتا میری ذات کا یا تمہاری ذات کا تو میں واپس جاتا، یہ لفافہ رکھو اپنے پاس، یہ عزت رسول کا مسئلہ ہے، میں یہاں سے تقریر کیے بغیر نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا حضرت مہربانی فرمائیں، انہوں نے کہا تمہیں کچھ نہیں کہتا، مجھے بتاؤ یہاں کوئی ڈنڈے والا بھی رہتا ہے جس کے پاس ڈنڈا ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں اس علاقے کے پاس ایک جگہ پر ایک ڈیرا ہے نور ڈاکو کا، وہ بہت بڑا ڈاکو ہے، سارے لوگ اسے ڈرتے ہیں۔ تو اس عالم صاحب نے کہا چلو مجھے بھی وہاں لے جاؤ۔ جب لوگ گئے نا تو نورا بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا یہ مولوی کہاں سے آ گئے؟ میرے پاس تو پورے لوگ آتے ہیں، یہ دستاروں والے، جبے والے، یہ امام والے کہاں سے آ گئے؟ جب علامہ صاحب گئے نا اس نور ڈاکو کے پاس، کہا اے نورا یہ بتا کلمہ رسول اللہ کا پڑھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا مسلمانوں۔ کہا زندگی میں تو نے شاید کوئی اچھا کام کیا ہو، آج تیرے لئے کہ قائم مقام ہے۔ اس نے کہا بولے میرا کیا کام ہے؟ کہا یہ لوگ جلسہ نہیں کرنے دیتے رسول اللہ کی عزت پر، کیا جلسہ نہ کروں واپس چلا جاؤں؟ سبحان اللہ۔ اگر میں نے جلسہ نہ کیا، تقریر نہ کی، قادیانی تاڑی ماریں گے اور کہیں کہ دیکھو ہم نے جلسہ نہیں کرنے دیا۔ نورا ایسے اٹھا جیسے کسی کو بجلی کا کرنٹ لگاؤ، کہتا ہے نورا ڈاکو ضرور ہے مگر بے غیرت نہیں ہے۔ چلے اعلان کروائیں، مسجد میں ہوا اعلان، نورا لے کے کھڑا ڈنڈا، 3 گھنٹے مولانا نے تقریر کی۔ جب جلسہ ختم ہو گیا نورا سٹیج پہ آیا، اس نے کہا میرے جانے کے بعد، علامہ صاحب کے جانے کے بعد اگر کسی نے کوئی چون چران کی تو نورا دیکھے گا وہ کیسے زندہ بچتا ہے۔ اب یہ
ماحول بدلا ہوا تھا اور میرے گھر سے خوشبوؤں کے ہولے آ رہے تھے، اس وقت سے لے کر اب تک میری آنکھوں سے اشک جاتے رہی ہیں، ہر وقت روتا رہتا ہوں۔ جو حضور کی ساتھ محبت کرتا ہے اللہ اسے اس طرح عطا فرمائے۔ بات لمبی ہو گئی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ختم نبوت کا ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، اس پر تیار رہو۔ ہر بندہ اپنے آپ کو تیار کرے۔ ہمیں ساری چیزوں سے پیار، ہمیں آقا سے پیار ہے۔ ہر چیز برداشت ہے، مہنگائی برداشت ہے، بجلی کے بل برداشت ہے، لیکن رسول اللہ کی ناموس پہ حملہ برداشت